انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے۔ اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی، پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے، اور اس نے اپنا جو منشور ہے، سیاسی منشور ہے، وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے۔ آج کا دن یوم ناموس رسالت کے طور پر تحریک لبیک پاکستان مناتی ہے، اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیک پاکستان نے اپنے منشور کے لیے اور اپنے پرچم کشائی کے لیے چنا۔ اور تحریک لبیک پاکستان اپنے بنیادی نظریے، ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے معرض وجود میں آئی، اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کی سیاست ہے، خدمت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، معیشت ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے تمام مقاصد لا سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ تک ختم ہوتے ہیں، اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان عوام پاکستان، اب ملک پاکستان اور اسلام کی خدمت کرتی رہے گی۔ اچھا آپ صاحب جی یہ بتائیں کہ آپ صاحب آپ سے پہلے بھی ایک سیاسی جماعت ہے جو مذہبی طور پہ، اور ہم سب بھی مذہبی طور پہ مانتے ہیں، انہوں نے یہی منشور رکھا ہے، لیکن جب سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو ان کو کوئی سیٹیں نہیں ملتی۔ اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو آپ کی جماعت اس وقت سیاسی طور پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو جب ہمارا وقت ٹائم آتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو ہم سیاسی جماعتوں کو ڈالتے ہیں، مذہب کے تو ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ آپ کی جماعت اس وقت پورے، اگر پاکستان کے لاہور کی بات کی جائے تو آپ کے کینڈیڈیٹ کی کہیں بھی کوئی اتنا پکڑ نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس طرف لاتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ سیکنڈ یہ سوال ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوتے ہیں، بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس الیکشن میں جو کامیابی ہے سیٹیں زیادہ نکال کے پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے؟ تحریک لبیک پاکستان کی گراؤنڈ پر اگر چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان سے خائف ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ذمہ داران ہیں، آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں یا کس ضلع کی بات کر رہے ہیں یا ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بارڈر پار سے آئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فہرست جاری کی ہے وہ 1400 سے زائد کی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران ہیں۔ اور رہی بات الیکشن کمپین کی، تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے دفاتر، ضلعی ہوں، یو سی ہوں، پی پیز ہوں، مرکزی دفاتر ہوں، وہ امیدواران سے بھی بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہاں، وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے، اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دیکھیں، وہ بتدریج کام جاری ہے۔ جو پاکستان کے اندر پابندیاں تھیں تقریباً وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ اب ہیں بین الاقوامی پابندیاں جو دونوں حکومتوں کا شاخسانہ ہے، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پی ٹی آئی، جنہوں نے دونوں نے مل کر تحریک لبیک پاکستان کے نظریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر بین الاقوامی پابندیوں کو رائج کروایا۔ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً کام جاری ہے، لیکن کوئی باقاعدہ حکومت آئے گی تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکے گا۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے آئے نہیں لائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے۔ میرا نام قاسم ارشد ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو این اے اور پی پی کے حلقے ہیں، کیا تمام کانسٹیچوئنسی سے آپ نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایک بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا، وہ ہے کہ انہیں روٹی ملنی چاہیے، انہیں خوراک میسر آنی چاہیے۔ تو مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں اس چیز کے معاملے میں وہ کارِ خیر تو کرتی رہتی ہیں۔ آپ کا جو بنیادی منشور ہے
وہ کیا ہوگا, اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقوں میں آپ کی جو ٹکر ہے سیاسی طور پہ کہہ لیں وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہوگی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس انتخابات میں آپ کی جماعت ہے, JDY بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, مرکزی مسلم لیگ بھی ہے, تو آپ کی جماعت ساری صورتحال میں کہاں ہوگی؟ تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے 5 سالہ دور کے اندر, وہ سیلاب کا دور ہو, وہ کرونا کا دور ہو, وہ مہنگائی کا دور ہو, قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے. پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر, ختم نبوت کے مسئلے پر, قومی ایشوز کے مسئلے پر, مسئلہ کشمیر پر, مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان کی تھی. تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کے پونے 2 کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا. اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا, ٹرپل گیا, لیکن 2.25 کروڑ, جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا. پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا, ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے. پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مضروب دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی. پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے. پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا, پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا. اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی, گھی سستا ملا, آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج. اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر, تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا, جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے, حریت رہنماؤں نے, حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا, اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا. اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے. وہ جلسے ہوں, کارنر میٹنگز ہوں, وہ ہماری سیاسی کمپین ہو, ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ, پاکستان پرچم کے ساتھ, کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے, اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں. یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم. جی اسلام